آج جو موضوع ہے اور جو ماحول ہے وہ بڑا خوشائند ہے، اور اس ہیپی ماحول میں ہم کھلے آسمان کے تلے خداوند کی پرستش کر رہے ہیں۔ اور آج جو میسج ہے وہ بھی شان مسیح کے تعلق سے ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی شان اقدس کتنی معتبر اور بابرکت ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے مقدس پولس رسول کا خط کلوسیوں کی کلیسیا کے نام پہلا باب اس کی 15ویں آیت۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ خدا نے 7 دن میں دنیا کو بنایا، اس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ یوں لکھا ہے جی پیدائش کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو خلق کیا، زمین ویران اور سنسان تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا۔ روشنی، روشنی، اگر آپ اپنے منہ سے کلام، اگر آج آپ اپنے منہ سے کلام بولیں گے تو یہ کلام آپ کے اندر مجسم ہوگا اور آپ کو برکت ملے گی۔ بولیے، خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی، روشنی، تو کلام مقدس میں لکھا ہے روشنی ہو گئی۔ خدا نے پہلے دن روشنی کو بنایا۔ خدا نے پہلے دن روشنی کو بنایا، اور خدا نے پہلے دن روشنی کو بنایا، مگر روشنی کا جو محور اور مرکز کسی انسان کی دماغ میں آتا ہے، روشنی کا محور اور مرکز وہ نیر اکبر یعنی سورج ہے۔ ہم سورج سے روشنی لیتے ہیں۔ خدا نے اپنی سارا نور سورج کے اندر رکھا ہے، مگر یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا۔ اگر روشنی صرف سورج کے سبب سے ہوتی تو پہلے خدا سورج تخلیق کرتا، نیر اکبر تخلیق کرتا۔ خدا نے سب سے پہلے روشنی کو بنایا۔ خدا نے پہلے دن کہا روشنی ہو جا، اور سورج کو چوتھے دن بنایا۔ یہ تو 3 دن تک دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، آسمان اور زمین کی بنیادوں کے اندر نور رہا۔ وہ نور کہاں سے نکلا؟ سوال ہے، وہ نور کہاں سے نکلا؟ وہ نور خدا و یسوع مسیح کا چہرہ مبارک ہے۔ پریز دی لارڈ، خداوند کی طرف سے ہاللویا نور چمکا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں دنیا کا I am the light of the world، میں دنیا کا نور ہوں، میں دنیا کا نور ہوں۔ وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ جب چرند نہیں بنے، جب پرند نہیں بنے، جب اجرام فلکی نہیں بنے، نیر اکبر، نیر اصغر، کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا۔ خدا نے کوئی چیز نہیں بنائی۔ وہ تمام مخلوقات سے پہلے، ساری کائنات جتنے بھی انسان دنیا میں بنے وہ سارے خدا کی مخلوق ہیں۔ یسوع بھی مخلوق ہے کیونکہ وہ انسان تھا۔ دیکھا کامل انسان اور کامل خدا یسوع ہے، تو کیا یسوع بھی پھر مخلوق ہوا؟ نہ، اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ مرد خدا موسیٰ نے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے خدا مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے جواب دیا کلیم اللہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرا مسیح فرماتا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ میں اور باپ ایک ہے، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ میں اور باپ ایک ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت، وہ خدا جو انویزبل ہے، وہ خدا جو نظر نہیں آتا، وہ خدا جو آسمانوں کے آسمانوں میں نہیں سماتا، وہ خدا جو زمین سے آسمان تک اور آسمانوں سے تیسرے آسمان تک جس کی تہ ہے، لکھا ہے وہ آج عالم بالا پر تخت نشین ہے۔ پریز دی لارڈ، خدا ان کی تعریف ہو۔ وہ عالم بالا پر تخت نشین ہے اور ہم خاکساروں کا خیال کرتا ہے۔ کتنا بڑا اور کتنا عجیب خدا ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے۔ اس نے انسان کے لیے جب آدم خدا سے دور ہو گیا، اس کی حضوری سے نکل گیا،
تو اس کے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں کہ کسی انسان کو اتنی وہ ترجیح دیتا. اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو بھیجا. پریز دی لارڈ. لکھا ہے جو عورت سے پیدا ہوا، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. کلام، وہ کلام جو وہ اپنے بندوں سے کرتا آیا، کبھی موسیٰ کی معرفت اور انبیاء مرسلین کی معرفت، وہ کلام کرتا آیا. پھر اس کلام نے جسم لے لیا. لیکن کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. باپ کے اکلوتے کا جلال. ہمارا خداوند یسوع سب سے اعلیٰ اور سب سے اتم ہے. یوحنا عارف فرماتے ہیں میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا، اور جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے. ان 7 چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص کھڑا ہوا دیکھا، جو پاؤں تک کا جامہ پہنے سونے کا سینہ بند اپنے سینے پر باندھے ہوئے تھا. اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانی تھی، اور اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے جو بٹی میں تپایا گیا ہو. اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے. اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور وہ فرماتے تھے میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھ دیا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. 2 منٹ میں بتانا چاہتا ہوں میرے مسیح نے یہ کنجیاں کس طرح سے لی. جب کتاب مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح ناصری 13 فٹ اونچی صلیب پر لٹکا ہوا تھا. خداوند یسوع مسیح کو صبح 9 بجے صلیب پر لٹکایا گیا، اور 3 بجے خداوند یسوع مسیح نے جان دی. ان 6 گھنٹوں میں خداوند یسوع مسیح صرف 7 باتیں کی، اور پہلی جو بات تھی وہ معافی کی درخواست تھی. اب آپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے. اور آخری بات جو خداوند یسوع مسیح نے کی وہ یہ تھی، باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب کوئی جان دیتا ہے تو اس کی روح آسمان پر جاتی ہے، زمین میں پھرتی رہتی ہے یا زمین کے نیچے جاتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو پھر خداوند یسوع مسیح کی روح کدھر گئی؟ آسمان پہ چلی گئی، زمین میں پھرتی رہی، یا زمین کے نیچے پتال کے اندر چلی گئی؟ کہاں چلی گئی؟ پتال کے اندر چلی گئی. کیونکہ جب ہم رسول اللہ کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو کیا وہ مر گیا اور برزخ میں اترا. اب برزخ جو ہے وہ عالم ارواح کی جگہ ہے. خداوند یسوع مسیح کی روح اس برزخ کے اندر گئی. وہ تمام مقدسین جو اس سے پہلے مر گئے، ضروری تھا کہ وہ خداوند کا کلام سنتے اور وہ خدا کے برے کو اپنے روبرو دیکھتے. اور خداوند یسوع مسیح کی روح زمین کے اندر گئی. یروشلم کے اندر 7 بڑے قبرستان تھے، اور خداوند یسوع مسیح کی روح جب زمین کے نیچے گئی تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی باہیں پھیلا کے کہا مجھ سے پہلے مرنے والوں یہ نہ کہنا کہ ہم تک کلام نہیں پہنچا. میں ہوں خدا کا بے برہ جو ساری دنیا کے گناہوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے. اگر تم میرا کلام سنتے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور قبول کر لو. لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. اور فلپیوں کا خط میں لکھا ہے اسی لیے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا، اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے نام کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو یعنی فرشتوں کا، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے نام کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے. جب خداوند یسوع مسیح کی روح ان قبرستانوں میں یعنی عالم ارواح میں گئی اور یسوع مسیح نے کلام کیا تو کتاب مقدس میں لکھا ہے شیطان اپنی ساری فوجوں کے ساتھ یسوع مسیح کے سامنے کھڑا ہو گیا اور دکھانے لگا کہ یہ قیدی روح ہے میرے اختیار کے اندر ہے. اور یہ دیکھو عالم ارواح کی کنجیاں. کتاب مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح ناصری نے ابلیس سے مقابلہ کیا، اور وہ جو کلام سنتے تھے وہ سب کے سب خداوند یسوع مسیح کے آگے سجدہ بس سجود ہو گئے. اور 3 دن خداوند یسوع مسیح نے قبروں کے نیچے رہ کر منادی کی. اور وہ تمام مقدس کلام مقدس میں لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح نے جان دی تو یروشلم کی تمام قبریں جو تھی وہ کھل گئی، چٹانیں تڑک گئی، پہاڑ لرزا اٹھے، ہر طرف خوف و ہراس، اور پورے 12 بجے پورے ملک کے اندر اندھیرا چھا. 3 گھنٹے تک یہ اندھیرا چھایا رہا اور کوئی بندے کو بندہ نظر نہیں آ رہا، اور ہوائیں چل رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، چٹانیں تڑک رہی ہیں. خدا کا بیٹا، خدا کا لخت جگر قربان ہو رہا ہے.
یہ کوئی معمولی شخصیت تھوڑی ہے جو آپ کے لیے انسان بن کر آ گیا. خدا اپنے تخت کو چھوڑ کر آ گیا. اس نے اپنے آپ کو خالی کر لیا, ایک آدم کی صورت اختیار کی, بادشاہ کا بیٹا, اور وہ بادشاہ کا بیٹا جو کائنات کا بادشاہ ہے کرلی کے اندر آ گیا. جب خدا 40 دن کا ہوا تو قسم مریم اور یوسف اسے جب ہیکل میں لے کے گئے تو بزرگ وہاں پہ شمعون تھا. اس نے کہا تیری جان میں تلوار چھن جائے گی. آج خدا یسوع جی کی جان میں تلوار چھنی ہوئی ہے, اور زمین کے اندر خدا یسوع منادی کرتے کرتے اس نے ابلیس کے گلے سے پکڑ لیا اور آل میروا کی کنجیاں چھین لی. اب میرا مسیح ظاہر ہو گیا سلطان العارفین یوحنا رسول پر. اسے کہا میں نے سباز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا, پھر کا سونے کے 7 چراغدان دیکھے. ان 7 چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص کھڑا ہوا دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے سونے کا سینہ بند اپنے سینے پہ باندھے ہوئے تھا. اس کی آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی ماری تھی, اور اس کے ہاتھ میں 7 ستارے, اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی. اور فرماتے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دارا ہاتھ رکھ دیا کہ یوحنا خوف نہ کر, میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں, اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس. ہاللویا. اس کا بھی دیکھ رہے موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس. جب خدا یسوع مسیح زندہ ہوا تو لکھا ہے اس کے جی اٹھنے کے بعد, کیونکہ وہ جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے, اس کے جی اٹھنے کے بعد وہ تمام مقدسین جو قبروں کے اندر تھے قبروں سے باہر آ گئے. کیونکہ جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا میرا مسیح یسوع ہے جو خلقت مبدا اور مبدا انوار. جب وہ پیدا ہوا تو لکھا ہے اس کی ران پر اور اس کی پوشاک پر یہ نام لکھا تھا, بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. ہاللویا. آپ جس کی پرستش کرتے ہیں وہ مردوں کو زندہ کرتا, وہ کوڑیوں کو پاک صاف کرتا, لولے لنگڑے اس کے نام سے چھلانگے لگاتے, گونگے بولتے, بہرے سنتے ہیں, بدرو گرفتہ آزاد ہو جاتے ہیں. آپ جس کی پرستش کرتے ہیں, آپ جس کے سامنے چکے ہوئے ہیں, وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. لکھا ہے آسمان و زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, تخت ہوں یا ریاستیں, حکومتیں ہوں یا اختیارات, وہ سب کچھ اور سب سے پہلے ہے. کوئی نہیں جو اس سے کہہ سکے کہ تو کیوں کرتا یا کیا کرتا ہے. اس نے تناؤں اور عقل مندوں سے باتیں چھپائی اور اپنے بچوں پر ظاہر کی ہے. یہ اس کی کائنات کے ذرہ ذرہ, اس کی کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے جاہو جلال کا ثبوت ہے. وہ کہتا سو ہو جاتا ہے, وہ کہتا سو ہو جاتا ہے. نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا واقعہ, سر بس 1-2 منٹ ہے. نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کا واقعہ کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ نائن شہر کو گیا. ابھی وہ درمیان میں تھا, یعنی کہ نائن شہر کے بیٹے پہ پہنچا نہیں. ایک بڑی بھیڑ اس کے ساتھ تھی. ایک طرف سے یہ سڑک ہے اور ایک طرف سے ادھر سڑک ہے. میں نے یہ فلم میں دیکھا, اور ادھر نائن شہر کا پھاٹک ہے. کتاب مقدس میں لکھا ہے ایک طرف سے زندگی آ رہی, ایک طرف سے موت آ رہی. ایک بڑا جنازہ ایک فوجی کا لے کے آ رہے, یعنی وہ بیوہ کا بیٹا اور فوجی تھا. اس کا باپ بھی فوجی تھا اور وہ بیٹا بھی فوجی, اور اس کو مارا گیا اور اس کی آنکھیں نکال لی گئی. کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ عورت پیچھے پیچھے روتی بھی آئی. خدا یسوع مسیح کو دور سے دیکھ کر ایک شاگرد نے کہا دیکھو خدا اسے وہ کتنا عزیز تھا. اس کا پوچھ پتہ کرو یہ کون ہے. اس نے کہا یہ اس کا بیوہ کا بیٹا ہے, یہ بیوہ ہے اور روتی ہے کہ تیرے سوا میرا اب کوئی نہیں رہا, میرے آگے پیچھے دائیں بائیں میرا کوئی نہیں, مجھے کس کے سہارے تو چھوڑ کے جا رہا ہے. اور وہ ساتھ ساتھ روتی. کلام مقدس میں لکھا ہے اور شہر کے بتیرے لوگ, بتیرے لوگوں میں جو انگلش میں ورڈز ہے وہ آفیسرز لکھی ہوئی ہیں, بہت سارے آفیسرز ان کے ساتھ تھے, کیونکہ وہ نائن شہر جو تھا وہ فوجیوں کا شہر ہے. کتاب مقدس میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح ناصری نے اس جنازے کو اس طرح ہاتھ دیا. پہلی بار بائبل مقدس میں لفظ جنازہ اسی واقعے میں استعمال کیا گیا. کلام مقدس میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے جنازے کو ہاتھ دیا. انہوں نے کہا کہ جھولے والا شخص بزرگ ہے, لگتا ہے منہ دیکھنا چاہتا ہے. انہوں نے جنازے کو نیچے رکھ دیا. جیسے جنازے کو نیچے رکھا خدا یسوع مسیح نے اپنا دانا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ, میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ, میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ.
اور کتاب مقدس میں لکھا ہے وہ مردہ فوراً اٹھ بیٹھا اور کچھ بولنے لگا، فوراً کچھ بولنے لگا، اور وہ یہ کہنے لگا میری روح جس کو 2 دن پہلے آسمان پر دیکھ رہی تھی، اور یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جس نے مجھے زندہ کر دیا، میری روح جس کو آسمان پر دیکھ رہی تھی۔ لیکن سب پر دہشت چھا گئی، سب پر دہشت چھا گئی۔ اصل وجہ کیا ہے؟ 9 سال لگتے ہیں آنکھوں کا ڈاکٹر بننے کے لیے، میرے مسیح نے اسے زندہ نہیں کیا، اس کو نئی آنکھیں بھی لگا دی۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ لیکن سب پر دہشت چھا گئی اور وہ کہنے لگے یہ ہم میں کوئی بڑا نبی برپا ہوا ہے، بڑا نبی کوئی برپا ہوا ہے، یہ کوئی قیامت خیز ہستی ہے، یہ وہ ہستی ہے ہاللیلویہ جس کا بیان نہیں ہو سکا۔ اور کیا لکھا ہے؟ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، یہ وہ ہے جو باپ کی گود میں ہے، وہ باپ جیسا اختیار رکھتا ہے، میرے باپ نے مجھے اختیار دیا۔ کتاب مقدس میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ معجزات کا خدا ہے، اس کا پیدا ہونا ہی موجز ہے۔ جب خدا یسوع مسیح پیدا ہوا اسے کس کپڑے میں لپٹا گیا؟ کس کپڑے میں لپٹا گیا؟ کفن کے اندر۔ ان کے پاس کوئی پاک کپڑا نہیں تھا، اور جو بھی کوئی عورت حاملہ ہوتی اور سفر کرتی واپس کفن رکھتی تھی۔ اس کی مثال پرانے عہد نامے سے راخل جب سفر پہ نکلی تو اس کے پاس کفن موجود تھا، کفن میں خدا یسوع مسیح کو لپٹا گیا۔ خاص معجزہ تمہارے لیے خاص نشان ہوگا، تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا، یعنی کفن میں۔ اس کے جب آپ یونانی زبان میں دیکھتے تو کفن میں اس کو لپٹا گیا، پیدائش میں کفن، اس کا پیدائشی موت کا نشان ہے۔ وہ مر گیا اور جی اٹھا، اس نے مر کر جی اٹھ کر موت پر، ابلیس پر، تاریکی پر اور تاریکی کے تمام ناپاک حاکموں فتح پائی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج آپ اس کی فتح کا اعلان کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں ہاللیلویہ۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کی فتح کا اعلان کرتے ہیں۔ ابلیس سب کچھ بولتا ہے مگر ہاللیلویہ نہیں کہتا۔ پوری بائبل مقدس 31,107 آیتیں ہیں، آپ دیکھ لیں کہیں بھی ابلیس کے لیے ایسا ورڈ نہیں استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے، تو آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا مسیح آپ کے درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے، فرماتا ہے میں جہاں 2 یا 3، ابھی لڑکی نے دعا کی تھی 1 یا 2 کہہ دیا تھا، جہاں 2 یا 3، کبھی ایک بندہ بھی اکٹھا ہوا ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ میں ان کے بیچ میں ہوں، اور کچھ کوئی ورڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حاضر ناظر اہو جہ لفظ سے کوئی نہیں لکھے۔ کیا لکھا؟ میں ان کے بیچ میں ہوں، میرا خدا آپ کے بیچ میں ہے، چاروں طرف سے ہراول اور چنڈاول ہے، ہراول اور چنڈاول ہے، وہ آپ کو گھیرے ہوئے ہے، اس نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اس کی آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، دیکھیں راست بازوں پر لگی رہتی ہیں، راست بازوں پر اس کی آنکھیں لگی رہتی ہیں، کوئی جیسا بھی ہو، کوئی جیسا بھی ہو، کسی بھی رنگ و نسل مذہب سے تعلق اس خداوند یسوع مسیح کو یہ کہے باپ میں تیرے قدموں میں خداوند یسوع کے نام میں آتا ہوں، تو خداوند اس کی ساری تقصیریں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ اپنی آنکھیں بند کریں، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرا یسوع جانیدا ہے سب میریاں رضا نوں،